حافظے کی کمزوری کی وجہ سے نہیں بھولتا. سمجھتے ہیں میرے دماغ میں نا ایک ایک ٹائم پہ 10 چیزیں چل رہی ہوتی ہیں, تو وہ سب ایک دوسرے کو نکال رہی ہوتی ہیں. کیونکہ میں اتنا بھولتا ہوں کہ میں اپنے بھولنے کے واقعات بتاؤں تو آپ بولو یہ بندہ زندہ کیسے ہے. وجہ اس کی حافظے کی کمزوری ہوتی تو واقعی مر چکا ہوتا, کیونکہ اتنے کمزور حافظے والا معاشرے میں چل نہیں سکتا. تو وہ میں اس لیے کہ 20 چیزیں ہیں, اس گھر کے ٹماٹر, اس گھر کے پیاز, اس گھر کے بچے کو ہسپتال لے کے جانا ہے, ٹھیک ہے نا, بچے گننا بھی ہیں کہ پورے ہیں بھی کہ نہیں ہیں. حقیقت ہے, کوئی شارٹ تو نہیں مارکیٹ سے. ایک دفعہ ایک جماعت آئی, وہ کہاں سے, ایک عرب کنٹری ہے, نام ذہن سے نکل گیا, ایک عرب ملک ہے, وہاں سے جماعت آئی. تو مجھ سے عربی میں تھوڑی ٹوٹی پھوٹی گپ شپ شروع ہوئی ان کی. مجھے کہنے لگے ماشاء اللہ کتنے بچے آپ کے؟ تو میں نے کہا اتنے. پھر میں نے کہا نہیں سوری اتنے ہیں. پھر میں نے کہا 1 منٹ. وہ 3-4 دفعہ نا تو وہ کہہ کے مار کے ہنسنے لگے. ٹھیک ہے, تو 14.15 سے الحمدللہ وہ پونے کی ٹینشن ختم ہو گئی, اللہ کا بڑا فضل ہو گیا. تو ٹوٹل حساب جو ابھی فی الحال چل رہا ہے 14 کا چل رہا ہے. اچھا پھر میں یہ بھول جاتا ہوں یہ سوتیلے ملا کے 14 ہیں یا بغیر, صحیح ہے نا. تو پھر دوبارہ کاؤنٹ کرنا پڑتا ہے. سوتیلے بچے ملا کے 16 ہیں, سوتیلے بھی ملا کے جو جہیز میں ملے تھے. تو اب تک کی رپورٹ کے مطابق تو اللہ نظر بد سے بچائے. اب میں اگر یہ سوچتا کہ نہیں بھائی کھلانا کیسے, اتنے یہ ایکچولی ٹوپی ڈرامے نا جو بندے یار ایکچولی پیدا ہی نہیں ہوتے, کھلانا بھی پڑتا ہے, تو بھائی جو رونق گھر میں ہے وہ رونق نہ ہوتی. کھا رہے ہیں اللہ کا شکر ہے, سارے بچے دیکھ لو سارے الحمدللہ. مؤذن صاحب آپ تو جانتے ہیں نا, سارے فٹ فاٹ ہیں ماشاء اللہ, سب کھا رہے ہیں, پڑھ بھی رہے ہیں الحمدللہ, قرآن بھی پڑھ رہے ہیں, اسکول بھی جا رہے ہیں. جو نارمل سب کے بچے ہوتے ہیں ویسے ہی ہمارے بھی بچے کر رہے ہیں. سمجھتے نہیں ہو بات کو, تو پھر تو ان چیزوں میں اللہ پہ توکل کرنا فرض ہے. بعض چیزوں میں توکل جائز ہے, بعض میں توکل فرض ہے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے, کیونکہ کھلانے والا کون ہے, اور اللہ نے رزق کا وعدہ کیا ہے. رزق میں صرف کھانا پینا داخل نہیں ہے, ضرورات زندگی کے تمام لوازمات رزق میں داخل ہیں. اللہ جو بچہ پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کرتا ہے نا, یہ بتانے کے لیے نہیں کہ میں صرف دودھ پیدا کرتا ہوں, یہ ایک سگنل ہے, یہ ایک سائن ہے. یہ بتانا ہے کہ اس وقت اس کو صرف دودھ کی ضرورت ہے, تو ایسا خاندانی دودھ پیدا کیا کہ اس سے بہتر دودھ نہیں ہو سکتا. تو اس کا یہ بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ دودھ پیدا کر کے کہ میں اس کی بنیادی ضرورتوں سے واقف ہوں, اور وہ ضرورتیں کیسے پوری ہوں گی یہ بھی جانتا ہوں. تو اس کی ماں کی چھاتیوں میں تو نے دودھ پیدا نہیں کیا, میں نے کیا ہے, تو اب آئندہ بھی ساری ذمہ داری میری ہے, میں کروں گا. تجھے تو میں ذریعہ بنا رہا ہوں. کمبخت, ماں کو ذریعہ بناتا ہے اللہ تعالیٰ, دودھ ماں تھوڑی پیدا کرتی ہے, ذریعہ بنایا کہ اس کے ذریعے. تو اب جب پیسوں کی ضرورت ہوگی تو باپ کو ذریعہ بنائے گا, اس کے بٹوے میں پیسے ڈالے گا. نہیں ڈال رہا تو سمجھ لو یہ چیز میرے بچے کے لیے ضروری ہے ہی نہیں. غریب آدمی کہے گا میرا بچہ تو پڑھ نہیں سکتا. بھائی نہیں ضروری ہے آپ کے لیے پڑھنا. زرداری بغیر پڑھے اتنا آدمی بنا تو آپ کا بچہ بھی بن سکتا ہے. وہ غلط بن گیا, آپ صحیح بنا دو. کیا خیال ہے؟ تو یہ ایجوکیشن کو بھی جو عذاب بنا دیا ہے نا, مسلط کر دیا ہے, یہ خود مغرب کا ایک تھوپا ہے ہمارے سر پہ. سمجھ رہے ہو؟ تربیت ضروری ہے, تربیت, انسان بنانا ضروری ہے. ایجوکیشن تو دیکھو, ڈاکٹر کو انجینئر کا نہیں پتا ہوتا نا, تو کیا وہ ناکام ہو جاتا ہے؟ بھائی اسے جو اس کی ضرورت تھی وہ اس کو آتا ہے. تو اللہ آپ کو کہ بچے کو جو نالج دے گا نا, جو زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے, وہ نالج گاڈ گفٹڈ ہوگی, وہ اس کو مل جائے گی. ہمارے نبی کے پاس نالج تھی, کہیں بھی نہیں پڑھے, اللہ نے وحی کے ذریعے آپ کو نالج دی ہے. سمجھنے کے نہیں سمجھ رہے, سب سے بڑا عالم بنا دیا. تو بچے کو جب زندگی گزارنے کے لیے ضرورت ہوگی نا, بزنس کی ضرورت ہوگی, اللہ اس کو بزنس سکھا دیں گے. ہر چیز یونیورسٹی. دیکھو یہ جو میں نے کہا نا بچے کو تعلیم ضروری نہیں ہے, تعلیم کا مطلب جس کو عرف میں تعلیم کہا جاتا ہے, تعلیم تو ضروری ہے, لیکن جس کو آپ تعلیم کہتے ہو وہ والی تعلیم ضروری نہیں ہے. وہ کسی کے لیے ہے, کسی کے لیے نہیں ہے. جس کے پاس پیسے ہیں وہ پڑھا دے, جس کے پاس نہیں ہے وہ نہ پڑھائے. جو ایجوکیشن بچے کے لیے ضروری ہے وہ اللہ اس کو سکھا دے گا.